مولا کی حکومت کے دور میں دو آدمی آئے اور ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ یہ 8 درہم ہے، اس کو ہمارے درمیان ڈیوائیڈ کر دیجئے۔ مولا نے پوچھا ٹھیک ہے، کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے؟ کیا کہ نہیں، ہمارے بیچ میں اختلاف ہے، اس کو آپ سالو کر دیجئے۔ اختلاف کیا ہے؟ ایک کہہ رہا تھا کہ اس 8 کو دو پارٹ کر دیے جائیں، 4 اور 4 دے دیا جائے، ایک کو 4 ایک کو 4۔ دوسرا کہتا نہیں، ایک کو 5 ملے گا، دوسرے کو 3 ملیں گے۔ مولا نے پوچھا کیوں؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ ریزن یہ ہے کہ ہم دو صحرا میں بیٹھے تھے، ہم دونوں کے پاس اپنی اپنی روٹیاں تھیں اور ہم دونوں روٹی دسترخوان پہ رکھ چکے تھے کہ اچانک ایک مہمان آ گیا۔ اب ہم 3 ہو گئے، ہمارے پاس 3 روٹی تھی، اس کے پاس 5 روٹی تھی۔ ہم 3 آدمیوں نے، وہ جو مہمان بھی آ گیا تھا، ہم 3 آدمیوں نے مل کر یہ 8 روٹی کھا لی۔ اب وہ مہمان جب جانے لگا تو اس نے ہم دونوں سے خوش ہو کر ہم کو 8 درہم دیے ہیں اور کہا تم دونوں آپس میں بانٹ لینا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ان کو بانٹ دیجئے۔ وہ جس کی 3 روٹی تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آدھا آدھا کر دیا جائے، 4 تمہارے درہم اور 4 ہمارے درہم۔ اور وہ کہ جس کی 5 روٹی تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، مجھے 5 درہم ملنے چاہیے، تمہیں 3 درہم ملنے چاہیے۔ مولا نے فرمایا کہ بہتر تو یہی ہے کہ تم لوگ آپس میں جو فیصلہ ہو رہا ہو اس پہ تم راضی رہو۔ وہ کہتا نہیں مولا، وہ جو 3 والا تھا وہ اصرار کر رہا تھا کہ مجھ کو 4 درہم ملنے چاہیے، یعنی متوجہ ہے کہ جس کی 3 ہی روٹی تھی وہ کہہ رہا تھا 4 درہم ملنے چاہیے، وہ کہہ رہا تھا نہیں مولا، مجھ کو تو برابر سے چاہیے۔ مولا نے کہا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جو تم لوگ آپس میں طے کر رہے ہو اتنا تم لوگ آپس میں بانٹ لو۔ کہا نہیں مولا، آپ جو فرما دیجیے۔ اب آپ سنیں، عدالت اس کو کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو جس کی 3 روٹی تھی اس کو 1 درہم ملنا چاہیے اور جس کی 5 روٹی تھی اس کو 7 درہم ملنا چاہیے۔ یہ کیسے؟ اب آپ ذرا سوچیں کہ وہاں تو ایک عجیب سناٹے کا ماحول، بالکل جو سوچ کے آیا تھا کہ 4 درہم لینا ہے، اس کو 4 تو نہیں ملے، 3 بھی نہیں ملے، اب تو اس کو 1 درہم مل رہا ہے۔ 1 مل رہا ہے۔ وہ تو بالکل ہکا بکا ہو گیا کہ مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا نے فرمایا دیکھو، تم سب نے اپنی اپنی روٹی دسترخوان کے اوپر رکھ دی تھی، ہر روٹی کے 3 پارٹ کرو، اس لیے کہ ہر روٹی میں سے تینوں نے کھایا ہے، تو اگر ہر روٹی کے 3 پارٹ کرو گے تو 8 روٹیاں تھیں، 24 پارٹ ہو گئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اب جب یہ 24 پارٹ ہوئے تو ہر ایک نے اپنے میں سے 8 پارٹ کھایا ہے، تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک نے اپنے حصے کا جب کھا لیا تو اس انسان نے جس نے 3 روٹی رکھی تھی دسترخوان کے اوپر، اس کا بن رہا ہے ٹوٹل 9 پارٹ۔ 8 پارٹ اس نے کھا لیا تو 1 پارٹ بچا، تو اس کے 9 پارٹ میں سے 8 تو اس نے خود کھا لیا تھا، 1 مہمان نے کھایا، اور وہ کہ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس انسان نے تو ٹوٹل اس طرح سے 15 پارٹ بنائے اپنے، اور کھایا اس میں سے ٹوٹل 8 پارٹ، تو 7 پارٹ وہ تھا کہ جو اس نے مہمان کو کھلایا۔ تو اس طرح سے وہ مہمان جو 7 پارٹ جس کی روٹی میں سے کھا رہا ہے اس کے درہموں میں سے 7 درہم اس کو ملنا چاہیے، اور اس کے 9 پارٹ میں سے اس نے تو اپنے میں سے 1 ہی پارٹ دیا ہے اس مہمان کو، لہٰذا 1 درہم اس کو ملنا چاہیے، 7 اس کو ملنا چاہیے، 1 اس کو ملنا چاہیے۔ آپ کو تعجب ہوگا، جو انسان 3 درہم پر راضی نہیں تھا، 4 درہم لینے کے لیے لڑائی کر رہا تھا، وہ مولا سے یہ فیصلہ سننے کے بعد بالکل مطمئن ہو گیا، کہتا ہاں آپ نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ 100% عدالت کے مطابق ہے اور واقعی طور کے اوپر مجھے 1 ہی پارٹ ملنا چاہیے۔